میں نے صبر سے خدا ان پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑوں میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خدا ان پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ آپ سب جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میرا سلام۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ معلوم نہیں آپ کون ہیں، کہاں ہیں، لیکن آپ سب خدا ان کی نظر میں ہیں، اور خدا کا کوئی انتظام ہے جو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ خدا آپ کے لیے کرے گا، ضرور کرے گا۔ اس کو معلوم ہے آپ کی ضرورت کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس کے وسیلے سے خدا ان کی ہمت بڑھا دے گا۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا ان کی ہمت افزائی کرے گا۔ خدا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کوئی سننے والا کہے، اے خدا میری سخت مصیبت ہے، یسوع مسیح کے نام سے میری مدد کر دے، مصیبت ٹل جائے گی۔ پھر آپ دوسروں کو گواہی دے کے بتائیں گے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جن میں سب سے بڑی میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں۔ عزیزوں، پیارے بھائی بہنوں، کیا کہوں، اسے بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں، بہن نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سب ہم 7 بھائی تھے۔ ماں کا پیار بہت پیارا پیار ہوتا، بہن کا پیار بھی بہت پیارا پیار ہوتا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا کے کلام میں کچھ ایسی خواتین، کچھ ایسی لیڈیز کا ذکر ہے کہ جنہیں اپنی بہن کہنا میں اپنی بڑی عزت سمجھتا ہوں۔ ایسی بہنوں کا ذکر ہے خدا کے کلام میں۔ میری نظر میں وہ بہت، ان کا وقار، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں بہت سارے بھائیوں کے ذریعے سے، آدمیوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے سے خدا کی محبت کا ذائقہ
حاصل ہوا ہے، پتہ لگا ہے ان کے ذریعے سے خدا کس قسم کا رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، بچا دینے والا، معاف کر دینے والا خدا ہے۔ اور بہت ساری بہنوں کے ذریعے سے ایسی ایسی گہری باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں، ہم کو پتہ لگتا ہے کہ خدا کی نظر میں عورت کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے۔ تو میں ایک اپنی بہن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے۔ ان کا ذکر ہے، میری پیاری بہن کا ذکر ہے یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں۔ تو میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ، ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہانی معلوم ہو سکتا ہے کوئی پہلی دفعہ سنے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں تو ہم اپنا وہیں بند کر دیتے ہیں، معرفت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ بس یہیں تک ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے پڑھو اور خدا کے حضور فریاد کرو کہ خدا اس میں میرے لیے کیا ہے۔ تو آپ کو، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں نے اتنے برسوں سے اس بات کو پڑھا تھا، یہ بات میں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ کی ضرورت ہوتی ہے کلام ویسے ہی آپ سے بات کرتا ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنیے۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ نکال لیجئے، شاید انگریزی میں پڑھنا چاہیں آپ، ہندی میں، پنجابی میں، کسی زبان میں بھی۔ میں تو اردو میں پڑھتا ہوں، میری جہالت کہہ لو یا جو کہہ لو، میں اردو میں ہی پڑھتا ہوں، یہ زبان بچپن سے سنی سیکھی ہے۔ سنیے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب ہے، اور یہ حصہ کچھ لمبا ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ ایسا لکھا ہے، پھر خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے۔ گو حالانکہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ گلیل جاتے وقت سامریا سے ہو کے جانا تھا۔ یہ دوسرا علاقہ تھا، غیر قوموں کا، اسے یہودی لوگ غیر قوم سمجھتے تھے، ان کا علاقہ تھا۔ بس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے، یہ نام ہے سوخار، اور وہ اس خطے کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہاں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر کا تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی دوپہر کو۔ بڑی عجیب بات ہے، عورتیں تو صبح یا شام کو پڑھتی تھی، پانی بھرنے آتی تھی۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی 6 گھنٹے کے قریب۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا۔ اس عورت سے کہا، میری بہن سے، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے، تو میرے سے پانی مانگ رہا ہے، تم لوگ تو ہم سے نفرت کرتے ہو۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا؟ خود اسی نے اور اس کے بیٹوں نے، اس کے مویشیوں نے اس میں سے پیا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا پھر پیاسا ہوگا، مگر جو پانی وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا، وہ بھی چھک جائے گا اور بہہ نکلے گا پانی اس میں سے، چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، ہے خدا، وہ پانی مجھ کو دے
تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. کیا سمجھا اس نے؟ میری بہن نے یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا، جا اپنے آدمی کو بلا لا. عورت نے جواب میں اس سے کہا میں بے شوہر ہوں، آدمی نہیں ہے میرے پاس کوئی. یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا، بالکل ٹھیک کہا، یہ بات ٹھیک کہی تو نے کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. عورت نے اس سے کہا خداوند مجھے معلوم ہوتا تو نبی ہے، تجھے کیسے پتا چلا یہ؟ ہمارے اب دیکھو کیسے بجائے اس کے کہ خدا کے حضور اپنے گناہ کی بات کرتی، اقرار کرتی، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ، اس کا دھیان ادھر ادھر کر رہی ہے. ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے، یہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. بجائے اس کے کہ خداوند اسے کچھ دینا مانگ رہا ہے، اس کے گناہ کا علاج کرنا مانگ رہا ہے، وہ اس کو ادھر ادھر کی بات کری. بڑی دھارمک بن رہی ہے، بڑی روحانی بن رہی. ہاں ہاں ہمیں پتا ہے، سب کچھ معلوم ہے. یسوع نے اس سے کہا ہے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں جگہوں سے کچھ نہیں ہوتا. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش بات جگہ کی نہیں ہے، بات اس کی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے. ہم جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. کہ یہودیوں کا حصہ نہیں ہے، سچے پرستار ہر جگہ ہیں، کیونکہ باپ نے ایسے ہی پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے اس سے پرستار سچائی سے اس کی پرستش کریں. عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. سارا مجھے پتا ہے، پھر بھی چھٹے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے. یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے جو بول رہا ہوں وہی ہوں جس کی تمہیں انتظار ہے، میں وہ ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے شاگرد آ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے جاتی ہے اور جا کے اس شہر کے بہت سے لوگوں کو جا کے بتاتی ہے. اور کیا بتاتی کہ آ کے اس آدمی کو دیکھو، اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں. ایک آدمی سے آ کے ملو، اس نے میرے سارے کام بتا دیے. اب میں سوچ رہا ہوں گا پانی سب وہاں چھوڑ کے اس بات چیت کے بعد شہر میں چلی گئی جہاں کبھی جاتی نہیں تھی، جا نہیں سکتی تھی، وہاں چلی گئی ہے اور شہر میں جا کے بتا رہی آ کے ایک آدمی سے ملو، اس نے میرے سارے کام بتا دیے. بھلا سوچو، لوگ ہنستے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے بازار میں، تیرے سارے کام اس نے بتا دیا. تجھے نہیں پتا تھا تجھے اپنے کام کیسے کام کر رکھے ہیں؟ تجھے نہیں معلوم تھا 5 آدمیوں کے ساتھ تیرا کیا رہا ہے، اور یہ چھٹا جس کے ساتھ رہ رہی ہے تو یہ تیرا آدمی نہیں ہے؟ تجھے نہیں پتا؟ تو کسی کو اور کو آ کے بتانے کی ضرورت تھی؟ تجھے نہیں پتا تھا اس بات کا؟ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ کیا نئی بات، بڑا بھاری معجزہ کر دیا اس آدمی نے. ہمیں نہیں پتا تو کس قسم کی عورت ہے. ہمیں بھی تو معلوم ہے، اسی لیے تو ہم اپنی عورتوں کو اس سے ملنے نہیں دیتے. ہمیں آ کے بتا رہی ہے ایک آدمی نے میرے کام بتا دیے، سارے کام بتا دیے، بڑا بھاری معجزہ اس نے کیا. تو اس نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میں سوچ رہا ہوں گا میری پیاری بہن، تو واقعی کچھ دیر کے لیے تو منہ بند ہو گیا ہوگا اس کا. ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں یہ، لیکن ایسا لگتا ہے اچانک جس پاک روح کا ذکر خداوند کر رہا تھا نا اس سے، اس نے کچھ کر دیا اس کے اندر. ضرور اس نے یہ کہا ہوگا، بے شک مجھے معلوم تھے میرے کام، میں شرمسار تھی، میں لاچار تھی، مجھے معلوم تھے میرے کام. مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سب کو میرے کام معلوم ہیں.
لیے میں خوف زدہ تھی، ڈرتی تھی، اس لیے ڈر کے مارے دوپہر کو پانی بھرنے آتی تھی تاکہ کوئی عورت مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے بھی معلوم تھے میرے کام، شرمندہ تھی، مگر میں مجبور تھی، لاچار تھی، شرمسار تھی۔ کسی کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم میرا کیا حال تھا، کسی نے نہیں میرے سے پوچھا۔ میرے ساتھ تو سب نے بات کرنی بند کر دی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو سب کو پتا تھا، اس لیے تو میں آپ لوگوں سے ڈرتی تھی۔ آج میں شہر میں آئی ہوں پہلی دفعہ، میں تو گھر سے باہر نہیں تھی نکلتی ڈر کے مارے۔ عورتیں مجھے دیکھتی تھی، ہنستی تھی، منہ ڈھانک کے بات کرتی تھی۔ اس آدمی سے ملو، اس نے وہی باتیں مجھ سے کہی ہیں، لیکن اس کی باتوں میں کچھ اور ہی بات تھی۔ جب اس نے میرا گناہ مجھ پر ظاہر کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، میں نہیں بتا سکتی کیا ہوا ہے، مگر کچھ ہوا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ جس محبت سے اس نے مجھ پر نظر کی، جس پیار سے اس نے مجھ سے باتیں کی، اس نے مجھ سے بتایا اپنے بارے میں کہ وہ ہے کون۔ مجھے یہ بھی بتا دیا، اس کی باتوں سے اندازہ لگا کہ وہ تو گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، ورنہ میرے سے کہاں بات کرتا، مجھ سے پانی مانگ رہا تھا وہ۔ ارے مجھ سے تو میں کسی چیز کو تو چھو دوں، کہتے ہیں چھوا بیر نہیں کوئی کھاتا۔ یہ کون ہے؟ آ کے مل کے تو دیکھو ایک دفعہ، آ جاؤ۔ میری بات کا یقین نہیں آتا، آ کے تو دیکھو۔ بے شک میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کی نظر میں ذلیل اور خوار ہوں، لیکن میری بات مان کے دیکھو، ایک دفعہ آ کے اس سے مل کے تو دیکھو۔ اس نے میرے سارے کام اس طرح بتا دیے ہیں، کیا مجھے ڈر نہیں اس بات کا؟ میں نے بھی اس کے سامنے سارے کام بتا دیا، آپ کو بھی بتا رہی ہوں، آپ کو تو معلوم ہے، لیکن آ کے ایک دفعہ دیکھو تو اسے۔ اور وہاں پر یہ لکھا ہے، شہر کے بہت سے سامری، اب یہ میں پڑھ رہا ہوں 29ویں آیت سے اسی چوتھے باب کی۔ اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام، بتائیے کوئی گواہی ہے کہ میرے سارے کام بتا دیے؟ ہم سوچتے ہیں ہماری گواہی میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لوگ دانتوں تلے انگلی دبا کے دیکھیں یہ کیا ہے، حیران ہوں، مجھے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں۔ ایسا نہیں کچھ، آ کے دیکھو، اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی، کوئی معجزہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بحث نہیں کی، کچھ ثابت نہیں کیا، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، یہ بہت سارے ایمان لے آئے یسوع مسیح پر۔ پھر سے پڑھتا ہوں، اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ گواہی کی وجہ سے سامری لوگ جو یہودیوں کا نام لے کے راضی نہیں تھے، اور یہودی ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، شاگردوں نے جا کے دکان میں سے سودا لیا، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یسوع مسیح وہاں کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت کو دیکھو، میری بہن کو، پیاری بہن کو، اور جانے کتنی میری پیاری پیاری بہنیں اس دنیا میں ہیں، ان سب کو میرا سلام۔ مت سوچنا کہ آپ گر گئی، نہ میری پیاری بیٹی، نہ میری پیاری بہن۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سے بات کر کے تو دیکھو آپ، پھر آپ کو پتہ لگے گا آپ کی کیا قیمت ہے خدا کی نظر میں۔ اور دیکھو کیا ہوا، جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے، ہمارے پاس رہ۔ لو جی، وہ کہہ رہی تھی تم تو ہمارے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے، میں سامری عورت ہوں، تم مجھ سے پانی مانگ رہا۔ وہ سامری آدمی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہ ہمارے ساتھ کچھ دن، بہت اچھا لگا تجھے مل کے۔ چنانچہ وہ 2 روز ان کے ساتھ رہا، شاگردوں کو بھی رہنا پڑا، پانی بھی پینا پڑا، وہاں کھانا بھی کھانا پڑا ان کے ساتھ۔ لیکن یہ کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ جس بات کو
وہ لوگ جن کو خدا نے یہ عزت بخشی تھی کہ تمام دنیا کی قوموں کو جا کے بتاؤ. جب خداوند نے ابراہیم کو، بزرگ ابراہیم کو چنا تھا، اس سے بات کی تھی، تو آپ دیکھنا پیدائش کی کتاب میں اسے یوں کہا تھا میں تجھے ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث بناؤں گا. ساری قوموں کے لیے، دنیا کے سب قبیلے تیرے ذریعے سے برکت پائیں گے. سب قبیلے، یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ تیرے لیے نہیں، تیرے رشتہ داروں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں. اور یہی وہ بات تھی جو آہستہ 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 جنریشن کر کے بھول گئے. یہودی جانے کو تیار نہیں ہے وہاں پر، وہ گئے ہیں، ان کو بتایا تک نہیں. یقینی نہیں ان کو آ سکتا تھا کہ خدا سامریوں کو بھی بچا سکتا ہے، خدا دوسری قوموں پر بھی رحم کرے گا. اسی لیے تو لکھا خدا نے جہان سے محبت رکھی. اب دیکھیں یہ سامری بھائی، یہ سارے کے سارے جو لوگوں کے وہ بات کہہ رہے ہیں جو یہودیوں کو کہنی چاہیے تھی، جو ابراہیم کی نسل کو کہنی چاہیے تھی اور نہیں کہی. اسی لیے خداوند نے کہا تھا میں ان کے بیچ میں کام کرنے آیا ہوں، ان کے بیچ میں مجھے بھیجا گیا تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو پتہ لگے کہ خدا نے انہیں کس لیے علیحدہ کیا تھا اور کس لیے تمام دنیا کے لیے برکت کا باعث بنانے کا ارادہ کیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہت تیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں. دیکھیے غور سے، یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے، دنیا کا منجی، ساری دنیا کو بچانے والا یہی ہے. یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا تھا؟ شاگردوں کو کیوں نہیں یقین تھا؟ وہ کیوں ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پینے کو تیار تھے؟ وہ صبح صبح کیوں دعا کیا کرتے تھے خدا تیرا شکر ہو مجھے تو نے عورت نہیں بنایا، تیرا شکر ہو میں سامری نہیں ہوں. ان کو نہیں معلوم تھا خدا کا کیا انتظام ہے، کہ خدا یسوع تمام دنیا کے لیے آیا ہے، وہ ساری دنیا کا منجی، نجات دینے والا ہے. سامریوں کی زبان سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے. یہ سامری لوگوں نے اعلان کیا سب سے پہلے. اس وجہ سے اب تو بڑی عمر ہو گئی ان کی، 2000 سال پرانی بات کریں. میری دیدی او میری پیاری دیدی سارے گاؤں میں بتاتی پھر رہی ہیں، سارے گاؤں میں، شہر میں جا کے بتا رہی، ارے اس نے میرے سارے کام بتا دیے. ارے بھائی کیا بڑی بات ہو گئی، ہمیں بھی تو معلوم ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہے. اسی لیے تو ہم اپنی عورتوں کو تجھ سے ملنے ہی نہیں دیتے، کہتے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے. آ کے دیکھو تو اسے، جس طرح اس نے مجھے میرے کام بتائے ہیں، کام بتاتے بتاتے کام بھی کر دیا ہے، میرے بھی کام بتائے اور اپنا بھی ایک کام کر دیا. آگے دیکھو اسے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کے لیے خدا نے کچھ کیا ہے؟ آپ کے اندر اس قسم کی محبت کی مجبوری ہے کہ آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ کچھ بھی ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے انتظار کرتے تھے کوئی بات آئے اور آپ ان کو بتا سکتے ہو. کسی بھائی کو آپ بتا سکتے ہو بھائی نراش نہ ہو، نہ امید نہ ہو، میرا حال تو تیرے سے بھی زیادہ برا تھا. یسوع مسیح کو مذہب لے کے نہیں آیا، مت ڈر، مذہب لے کے نہیں آیا. اس نے کہا تو میں تو تمہیں زندگی دینے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. جو تو چیز مانتا ہے اور کر نہیں سکتا وہ کرنے لگے گا، وہ تجھے زندگی دے دے گا. تیرے اندر جان آ جائے گی، ایک طاقت آ جائے گی، جو تو کر نہیں سکتا وہ کرے گا. تو کر سکے گا محبت لوگوں سے، تو معاف کر سکے گا، تو خدمت کر سکے گا، تیرا مزاج بدل جائے گا. آنکھیں تو دیکھ. ایسی میری پیاری بہن، آپ بتا سکتی ہو کوئی اس میں خاص قسم کی دیکھ بڑی بھاری خدا نے اس کو ایسا فضل دیا، تقریر کرنے لگی صاحب وہ. اور دیکھو کمال کی بات ہی، عورت ان پڑھ تھی اور جا کے کلام کی تفسیر کرنی شروع کر دی. لوگ حیران ہو گئے. وہاں گاؤں میں جا کے اس نے ایک بوڑھی عورت کے گھٹنوں پر رکھا ہاتھ اور وہ بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی. بھائی یہ سب ہوتا ہے، خدا کا شکر ہو، جیسی خدمت وہ آپ کو دے گا اس کے مطابق طاقت بھی دے دے گا. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یروشلم، یہودیہ، سامریا اور دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. اس نے گواہی دی ہے. یہ تو گواہ تھی میری دیدی.
ایسی پیاری بہن جا کے بتا رہی ہے ہاں ٹھیک ہے، آپ سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مانتی ہوں، میں ہوں نفرت کے لائق، لیکن یہ تو دیکھو اس نے کیا، یہ تو میں نے کیا تھی، تو میری کرتوتیں تھیں، لیکن اس کا کام دیکھو، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، وہ جو خوشی اس نے مجھے بخش کی ہے میں بتا نہیں سکتی، میں چپ نہیں رہ سکتی، اب آؤ اس سے ملو، اور آپ کی گواہی کے ذریعے سے گواہ پیدا ہوں گے، آپ کی گواہی کے ذریعے سے گواہ پیدا کیے جائیں گے، گواہ وہ گواہی دیں گے، وہ بھی کہیں گے یہ بات سچ ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، یہ جو بول رہا آپ سے، یہ خداوند تیرے نام کی تمجید ہو، جس نے سنا ہے، اے خداوند ان کے دل تک تیرا پیار پہنچ جائے، مجھ پر رحم کرتا رہے یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ آپ نے خدا کے کلام میں سے ایک ایسی عورت کا ذکر سنا جس کو میں نے بڑے احترام کے ساتھ اپنی بہن کا، اپنی دیدی کا، کیونکہ تو بہت برس پہلے کی بات ہے، وہ بڑے ادب سے میں نے ان کا ذکر کیا، بہن کا، کتنا زبردست کام اس کی زندگی میں ہوا تھا، وہ میری بہن گر گئی ہوگی، ان آدمیوں کا ذکر نہیں 5 کا جنہوں نے معلوم نہیں کیا وجہ تھی، 6 آدمی جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ بھی اس کا آدمی تو تھا نہیں، کیا زندگی ہوگی بیچاری کی، سوچتی تو ہوگی، کہتے ہیں کوئی خدا ہے، کہاں ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا میری زندگی کا تماشا بنایا جا رہا ہے، مجھے ایک کھلونا سمجھ کے استعمال کیا جا رہا ہے، میں بھی کیوں پیدا کیا اس نے مجھے، بہت بہنیں ہیں، بہت بیٹیاں سوچتی، تنگ آ کے سوچتی، بھئی اگر کوئی خدا ہے دکھائی نہیں دیتا اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا، بے شک میں گناہ گار ہوں، تو میں نے زناکاری اکیلے کی تھی، کہاں ہیں وہ دوسرے، لیکن کمال کی بات یہ اس کی خداوند یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی، اس کی گواہی کچھ ایسی ہو گئی، میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالی گئی، خدا نے مجھے چھوڑ دیا، کاٹ دیا مجھے، میرا کوئی نہیں ہے، خدا کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے حضور آ نہیں سکتی، میں تو اس کے راست باز نیک لوگوں کے پاس نہیں جا سکتی، اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں، یہ تھا اس کا، وہ خود آ گیا اس کے پاس، کیسی پیاری بات لکھی، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اس کے لیے خدا کا اتنا پیارا وعدہ ہے، یہ 32واں زبور، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، وہ میری بیٹی جا رہی ہے، وہ میرا بیٹا جا رہا ہے، کوئی نظر رکھوں گا میں اس پر، اتنا ہی پیار خداوند یسوع مسیح کا میرے جیسے کے لیے، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا میری جان کب کے عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے، خداوند میں تیرے بندوں کے ساتھ، تیری بندیوں کے ساتھ مل کر تیرا شکر کرتا ہوں، توفیق دے کہ جب تک میں بول سکتا ہوں میں گواہی دے سکوں، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔